آج رات میں آپ کو ایک ایسے بچے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی پیدائش پر آسمان خوش ہوا، فرشتوں نے مبارکباد دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور پھر اسی نومولود کو گود میں اٹھا کر رو پڑے۔ جی ہاں، رو پڑے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حیران رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابھی دنیا میں آیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ فرمایا، میری امت کا ایک گروہ اس بچے کو شہید کرے گا۔ سوچئے، جس بچے کی پیدائش پر خوشی منائی جا رہی تھی، اس کی شہادت کی خبر بھی اسی دن سنا دی گئی۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کربلا سیریز کا پہلا باب، ایک ایسی داستان جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، محبت، قربانی اور حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ کی داستان ہے۔ تو آئیے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں مدینہ منورہ کی ان گلیوں میں جہاں دنیا امام حسین رضی اللہ عنہ کے استقبال کی تیاری کر رہی تھی۔ 4 ہجری، مدینہ منورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر ایک نورانی بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ تھی۔ وہ بچہ جو بعد میں تاریخ اسلام کا سب سے روشن باب بننے والا تھا۔ جیسے ہی ولادت ہوئی، بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا، اس کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت، تاکہ اس کے کانوں میں سب سے پہلی آواز توحید کی گونجے، اللہ کی بڑائی کی گونجے اور رسالت کی گونجے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، بال منوائے گئے اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ لیکن یہ صرف ایک عام بچے کی ولادت نہیں تھی، یہ ایک ایسے انسان کی آمد تھی جس کا نام رہتی دنیا تک حق کی علامت بننے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائیوں کے نام پر رکھیں، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام لے کر آئے، حسن اور حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نام بنی اسرائیل کے 2 ناموں شبر اور شبیر کے عربی مترادف ہیں، یعنی یہ نام بھی آسمانی انتخاب تھا، زمین والوں نے نہیں، آسمان نے رکھا تھا۔ اب یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نومولود حسین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سینے سے لگایا، محبت فرمائی، دعائیں دی اور پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسماء رضی اللہ عنہ حیران رہ گئیں، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے رو رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک سرکش گروہ اسے شہید کرے گا۔
یہ سن کر فضا خاموش ہو گئی۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کھیلنے والا یہ بچہ ایک دن کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا ہوگا۔ ایک دن ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے دامن میں آ گرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کی پرورش میں حصہ لوگی۔ چند دن بعد واقعی امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مگر اس بار ایک اور عجیب منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ابھی خبر دے کر گئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ نواسا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یا روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کربلا کی مٹی بھی لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لی، اسے دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوچئے، کربلا ابھی آئی بھی نہیں تھی، لیکن اس کا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پہلے ہی اتر چکا تھا۔ اگر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت تھی، تو جواب یہ ہے، الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، بچوں کو کھیلتے دیکھا، ان میں حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی طرف بڑھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کھیل میں مصروف تھے، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ آخر کار انہیں گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ مدینہ کے لوگ ایک عجیب منظر بار بار دیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں۔ کبھی نماز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے، صحابہ رضی اللہ عنہم ہٹانا چاہتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ سجدہ لمبا ہو جاتا، یہاں تک کہ بچہ خود اتر جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اسے سینے سے لگا لیتے۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقام معمولی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جوانی میں کیسے تھے، ان کی عبادت کیسی تھی، وہ 25 مرتبہ پیدل حج کیوں کرتے رہے، رات کے اندھیروں میں وہ کن گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، اور وہ کون سا راز تھا جو ان کی شہادت کے بعد سامنے آیا، ایسا راز جس نے پورے مدینہ کو رلا دیا۔ کربلا کے میدان میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، خیمے جل چکے تھے، جسم خاک و خون میں لتھڑے پڑے تھے، اور امام حسین اپنے رب سے جا ملے تھے۔ لیکن شہادت کے کچھ دن بعد
مدینہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مدینہ کے کئی غریب گھرانوں نے اچانک شکایت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، رات کے اندھیرے میں ایک شخص ہمارے گھروں تک راشن پہنچایا کرتا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے وہ کون ہے۔ اب کئی دن گزر گئے ہیں، وہ آنا بند ہو گیا ہے۔ لوگوں نے تحقیق شروع کی اور پھر جو حقیقت سامنے آئی اس نے پورے مدینہ کو رلا دیا۔ پتہ چلا وہ شخص امام حسین تھے، وہی حسین جو دن میں امت کی رہنمائی کرتے تھے اور رات میں یتیموں کے دروازوں پر دستک دیتے تھے۔ مگر یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اس شخصیت کی کہانی ہے جسے دنیا صرف کربلا کے میدان میں جانتی ہے، لیکن مدینہ انہیں رحمت، عبادت، سخاوت اور عاجزی کے نام سے جانتا تھا۔ آج کی قسط میں ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اس باب میں داخل ہوں گے جو کربلا سے پہلے تھا، اور شاید کربلا کو سمجھنے کے لیے اس باب کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ 11 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، حضرت علی غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور حسن و حسین اپنے محبوب نانا سے جدا ہو چکے تھے۔ سوچئے، ایک ایسا بچہ جس نے بچپن رسول اللہ کی گود میں گزارا ہو، اس کے لیے یہ صدمہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن یہی وہ تربیت تھی جو حسین رضی اللہ عنہ کو عظمت کی طرف لے جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ حضرت علی کی نگرانی میں گزارا۔ یہ عام گھر نہیں تھا، یہ وہ گھر تھا جہاں علم تھا، حکمت تھی، عبادت تھی، شجاعت تھی اور تقویٰ تھا۔ حضرت علی صرف والد نہیں تھے، وہ امت کے سب سے بڑے علماء میں سے تھے، اور حسین ہر لمحہ ان سے سیکھ رہے تھے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام حسین عبادت میں غیر معمولی تھے۔ جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگ پوچھتے، یا ابن رسول اللہ، آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے، کیا تم جانتے نہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ سوچئے، یہ وہ شخص ہے جس کا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں جنت کی بشارت موجود ہے۔ پھر بھی نماز کے وقت اللہ کا خوف غالب آ جاتا تھا۔ یہ بات سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 25 مرتبہ حج ادا کیا، اور ان میں سے کئی مرتبہ پیدل۔ جی ہاں، پیدل۔ حالانکہ سواری موجود ہوتی تھی، راستہ طویل ہوتا تھا، گرمی شدید ہوتی تھی، لیکن آپ اللہ کے گھر کی تعظیم میں پیدل سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ یہ عاجزی تھی، یہ محبت تھی، یہ بندگی تھی۔ امام حسین کی سخاوت مدینہ میں مشہور تھی۔ ایک دن ایک بدوی مسجد نبوی میں آیا۔ وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا، پریشان تھا، غمزدہ تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، مدینہ میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ بدوی امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت بیان کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ پھر اپنے خادم سے فرمایا، جو مال موجود ہے لے آؤ۔ چند ہزار دینار پیش کیے گئے اور سب اس شخص کو عطا کر دیے۔ لیکن یہاں ایک عجیب منظر ہوا۔ وہ بدوی رونے لگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا عطیہ کم ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ
کہ اتنا عظیم انسان ایک دن زمین کے نیچے چلا جائے۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو دیکھا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ اپنے کتے کو بھی کھلا رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں غمگین ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس جانور کو خوشی ملے، شاید میرا دل بھی خوش ہو جائے۔ امام حسین خاموش ہو گئے، پھر اس غلام کو خرید لیا، آزاد کر دیا اور اسے مال بھی عطا فرمایا۔ سوچئے، جو انسان ایک جانور کی بھوک دیکھ کر متاثر ہو جائے، اس کے دل میں انسانوں کے لیے کتنی رحمت ہوگی۔ اب ہم اس راز کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ابتدا میں کیا تھا۔ مدینہ کے غریب لوگ بیان کرتے تھے کہ رات کے آخری پہر ایک شخص آتا، دروازے پر دستک دیتا، راشن رکھتا اور چلا جاتا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ یہ سلسلہ سالوں جاری رہا۔ پھر 10 محرم 61 ہجری آ گئی، کربلا پیش آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور اچانک وہ راشن آنا بند ہو گیا۔ تب لوگوں کو احساس ہوا کہ ان کا محسن کون تھا۔ وہ حسین تھے، جو رات کی تاریکی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ شہادت کے بعد جب امام حسین کے جسم مبارک کو دیکھا گیا تو کندھوں پر عجیب نشانات تھے۔ لوگ حیران ہوئے، یہ نشان کیسے ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا، یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں جو میرے والد رات کے وقت بیواؤں اور یتیموں کے گھروں تک اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ یہ سن کر لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام حسین صرف عبادت گزار اور سخی ہی نہیں تھے، وہ علم کا سمندر بھی تھے۔ لوگ دور دور سے مسائل پوچھنے آتے، آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے، حدیث بیان کرتے اور لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے، کیونکہ یہ علم براہ راست نبوت کے گھر سے آیا تھا۔ مدینہ میں جب لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو انہیں صرف ایک عالم یا عبادت گزار نظر نہیں آتا تھا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ چہرہ مبارک، انداز گفتگو، اخلاق، رحمت، بہت سی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ اسی لیے لوگ صرف احترام نہیں کرتے تھے، محبت کرتے تھے، دل سے محبت۔ مدینہ پر سکون تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ عبادت میں مشغول تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ امت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ سمجھ کر عزت دیتی تھی۔ مگر افق پر ایک طوفان ابھر رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو اسلامی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا، ایک ایسا نام جو جلد پوری امت کے سامنے آنے والا تھا، یزید۔ اور اسی نام کے ساتھ شروع ہونے والی تھی کربلا کی طرف بڑھتی ہوئی ایک عظیم داستان۔ کربلا 10 محرم 61 ہجری، بہتر جانثار۔ ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں، سامنے تلواریں ہیں، پیاس ہے، موت ہے، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن ایک سوال جسے بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، کربلا شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا کربلا صرف 10 محرم کو شروع ہوئی تھی؟ نہیں، کربلا اس دن شروع ہوئی جب حق اور اقتدار کے درمیان فاصلہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ کربلا اس دن شروع ہوئی جب اصولوں کی جگہ سیاست نے لینا شروع کی۔ کربلا اس دن شروع ہوئی جب ایک شخص نے کہا اقتدار وراثت میں ملے گا، اور ایک شخص نے کہا حق فروخت نہیں ہو سکتا۔
ये सिर्फ दो अफराद का इख्तलाफ नहीं था, ये दो नज़रियात की जंग थी और इस जंग की जड़ें करबला से कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। आज हम उन्हीं वाक़यात का सफ़र करेंगे जिन्होंने तारीख़ को करबला तक पहुंचाया। 35 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। इस्लामी सल्तनत अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी वुसअत हासिल कर चुकी थी, लेकिन अंदरूनी फितने सर उठाने लगे थे। बाज बागी गुरोह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने लगे। गलत इत्तलात, झूठे इल्ज़ामात और सियासी साजिशें फ़ज़ा को ख़राब करने लगीं। फिर वो दिन आया जिसने उम्मत को हिला दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए, कुरान पढ़ते हुए, रोज़े की हालत में, अपने ही घर के अंदर। ये इस्लाम की तारीख़ का पहला बड़ा दाखिली ज़ख्म था और यही ज़ख्म आने वाले कई फितनों की बुनियाद बन गया। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मुसलमानों की अक्सरियत ने हज़रत अली के हाथ पर बैत कर ली। अब जिम्मेदारी बहुत भारी थी। एक तरफ खिलाफत संभालनी थी, दूसरी तरफ कातिलों का मसला था, तीसरी तरफ उम्मत तकसीम हो रही थी। और इन्हीं हालात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क़यादत संभाली। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हर कदम पर अपने वालिद के साथ थे। वो सिर्फ बेटे नहीं थे, वो हक़ के सिपाही थे। इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई दर्दनाक बाब। एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। सब जलीलुल क़द्र सहाबा, सब इस्लाम के खादिम, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। मगर हालात ऐसे बन गए कि जंग हो गई। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये इज्तिहाद का इख्तिलाफ था, लेकिन नतीजा उम्मत के लिए इंतहाई तकलीफ दे सवा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पूरे दौर को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि इख्तिलाफ जब काबू से निकल जाए तो उम्मत को कितना नुकसान पहुंचाता है। फिर एक और मरहला आया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, जिसका अंजाम जंग सफ़ैन की सूरत में निकला। हज़ारों मुसलमान आमने सामने खड़े थे। तलवारें मुसलमान के हाथ में थीं और सामने भी मुसलमान थे। ये वो मंजर था जिसने उम्मत को अंदर से कमज़ोर कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इस जंग में अपने वालिद के साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सियासी इख्तिलाफात किस तरह उम्मत को तकसीम कर सकते हैं। 40 हिजरी, रमज़ानुल मुबारक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ाने जा रहे थे। एक खारजी ने हमला किया और वो अजीम शख्सियत जिसने बदर, अहद, खंदक और खैबर देखी थी, शहीद कर दी गई। उम्मत एक बार फिर यतीम हो गई। इमाम हुसैन के लिए ये सिर्फ खलीफा की शहादत नहीं थी, ये वालिद की जुदाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद मुसलमानों ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की। अब उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। खून बहने का खतरा बढ़ रहा था। मुसलमान मज़ीद जंगों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत हाल को देखा और एक ऐसा फैसला किया जो तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। इमाम हसन ने हज़रत मुआविया के साथ सुलह कर ली। बाज़ लोग आज भी इस फैसले को समझ नहीं पाते, लेकिन हकीकत यह है कि इस फैसले ने हज़ारों जानें बचा ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था, मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह उसके ज़रिए मुसलमानों के दो बड़े गुरोहों में सुलह करवाएगा। सही बुखारी। ये पेशगोई पूरी हो चुकी थी। इमाम हसन ने इक़्तिदार छोड़ दिया, लेकिन उम्मत को बचा लिया। सुलह में एक बुनियादी शर्त मौजूद थी, ये कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद
خلافت موروثی نہیں ہوگی، یعنی خلافت وراثت کے ذریعے منتقل نہیں کی جائے گی۔ یہ شرط بعد میں اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا موضوع بننے والی تھی۔ سال گزرتے گئے، حضرت معاویہ کی حکومت مضبوط ہوتی گئی۔ پھر ایک دن ایک نئی تجویز سامنے آئی، یزید کو اگلا حکمران بنایا جائے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا، کیونکہ خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کرنے کا تصور بہت سے بزرگ صحابہ اور اہل بیت کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ اقتدار کی خواہش تھی، نہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش۔ اصل مسئلہ اصول کا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ امت کی قیادت کردار، تقوی اور اہلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، صرف نسب یا وراثت کی بنیاد پر نہیں۔ یہی اختلاف بعد میں کربلا کی بنیاد بنا۔ 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید حکمران بن گیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم بھیجا، حسین بن علی سے بیعت لی جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ کا رخ بدلنے لگا۔ مدینہ خاموش تھا، لوگ سو رہے تھے، لیکن امام حسین جاگ رہے تھے۔ انہیں گورنر کے دربار میں بلایا گیا۔ مطالبہ واضح تھا، بیعت کرو۔ امام حسین نے جواب دیا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ تاریخ کے سینے پر نقش ہو گئے، کیونکہ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ اصولوں کا اعلان تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اب مدینہ محفوظ نہیں رہا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا، مدینہ چھوڑنے کا۔ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے، طویل دعا کی، آنسو بہائے، اور پھر ایک سفر شروع ہوا، ایسا سفر جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ تصور کیجیے، آپ کے پاس ایک خط آتا ہے، پھر دوسرا، پھر 10، پھر 100، پھر 1000، اور پھر 12,000 سے زیادہ خطوط، سب میں ایک ہی پیغام، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے۔ یہ خطوط کوفہ سے آ رہے تھے، اور جن کے نام تھے وہ تھے امام حسین۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چند ہی ہفتوں بعد وہی کوفہ خاموش ہو گیا، وہی لوگ غائب ہو گئے، اور وہی شہر تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے کی علامت بن گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیسے ہزاروں حمایتی چند دنوں میں بدل گئے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا تک کیسے پہنچے؟ آج ہم اسی دردناک سفر کی داستان سنیں گے۔ 60 ہجری یزید کی بیعت کا مطالبہ سامنے آ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر مدینہ میں رہ گئے تو خون ریزی ہو سکتی ہے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تلواریں نکلیں۔ لہٰذا آپ نے اہل خانہ کو جمع کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مگر روانگی سے پہلے ایک ایسا منظر پیش آیا جسے یاد کر کے آج بھی دل بھر آتا ہے۔ رات کا وقت تھا، مدینہ خاموش تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے، تنہا، غمگین، فکر مند۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ نے طویل وقت دعا میں گزارا، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور امت کے حال پر غم کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے مدینہ کو الوداع کہا۔
شاید ہمیشہ کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ لوگ جوق در جوق آپ سے ملنے لگے۔ مسلمان آپ سے محبت کرتے تھے، اہل بیت کا احترام کرتے تھے۔ لیکن اسی دوران ایک نئی خبر آنے لگی۔ کوفہ سے خطوط، بہت سارے خطوط۔ کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت رہ چکا تھا۔ وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی تو انہوں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیے۔ ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں۔ ہر خط میں ایک ہی درخواست، یا ابن رسول اللہ، کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو قبول نہیں کرتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین جذباتی فیصلہ کرنے والے انسان نہیں تھے۔ آپ نے فوراً روانگی نہیں کی بلکہ حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو حیران کن منظر سامنے آیا۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے، بیعت کرنے لگے۔ کچھ روایات کے مطابق ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد امام حسین نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب یزید کو کوفہ کی صورتحال کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک سخت گیر گورنر مقرر کیا، عبید اللہ بن زیاد، اور پھر کوفہ کی فضا بدلنا شروع ہو گئی۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ لوگوں کو ڈرایا گیا، رشوتیں دی گئیں، قبائلی سردار خریدے گئے، اور پھر وہ لوگ جو کل تک مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ ایک دن آیا جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ہزاروں لوگ موجود تھے، مگر نماز کے بعد لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سینکڑوں رہ گئے، پھر چند درجن، پھر چند افراد، اور آخر میں کوئی بھی نہ بچا۔ وہی لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہی لوگ جنہوں نے وعدے کیے تھے، وہی لوگ جو جان قربان کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، سب چلے گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت اصل میں کربلا کے المیے کا پہلا باب تھی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ اہل خانہ ساتھ تھے، بچے ساتھ تھے، خواتین ساتھ تھیں، صحابہ و اہل بیت کے افراد ساتھ تھے، اور سب کو امید تھی کہ کوفہ میں ہزاروں حمایتی موجود ہوں گے، لیکن انہیں ابھی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ سفر کے دوران ایک مقام پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو خبر ملی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، کوفہ بدل چکا ہے، وعدے ٹوٹ چکے ہیں، حمایت ختم ہو چکی ہے۔ یہ خبر بجلی بن کر گری، لوگ رو پڑے، قافلے میں خاموشی چھا گئی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، واپس چلتے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اب معاملہ صرف کوفہ کا نہیں رہا، اب معاملہ حق اور باطل کا تھا، اصول اور اقتدار کا تھا، سچ اور مصلحت کا تھا۔ راستے میں ایک لشکر سامنے آیا، تقریباً 1000 سپاہی۔ ان کا سردار تھا حر بن یزید۔ اسے حکم دیا گیا تھا
کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ یا مدینہ نہ جانے دے۔ یہ پہلی بار تھا جب قافلہ حسین کو براہ راست روکا گیا۔ امام حسین نے فرمایا، اگر تم مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں تمہارے خطوط پر آیا ہوں، مگر اب فیصلے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہے تھے۔ حکومت کا حکم غالب آ چکا تھا۔ 2 محرم 61 ہجری۔ قافلہ ایک سنسان میدان میں پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ یہ نام سنتے ہی آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا۔ اے اللہ، میں غم اور آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے۔ خیمے لگا دیے گئے، بچے موجود تھے، خواتین موجود تھیں، اہل بیت موجود تھے، اور سامنے ایک آنے والا طوفان، ایسا طوفان جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ تاریخ میں بے شمار راتیں گزری، بادشاہوں کی راتیں، فوجوں کی راتیں، فتوحات کی راتیں، مگر ایک رات ایسی بھی تھی جس میں صرف بہتر لوگ تھے۔ اور سامنے 30,000 کا لشکر۔ موت یقینی تھی، مگر ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، کیونکہ وہ جانتے تھے حق کی قیمت جان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا، زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن حیرت انگیز بات، اس رات کربلا کے خیموں سے خوف کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، رونے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، بلکہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں، ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، اور زمین پر موجود وہ چند لوگ اپنی زندگی کی آخری رات اپنے رب کے ساتھ گزار رہے تھے۔ یہ صرف ایک رات نہیں تھی، یہ ایمان اور یقین کی سب سے عظیم رات تھی۔ 7 محرم 61 ہجری۔ یزیدی لشکر نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا۔ دریائے فرات تک رسائی بند کر دی گئی، پانی روک دیا گیا، صرف مردوں پر نہیں، بچوں پر بھی، خواتین پر بھی، بیماروں پر بھی۔ خیموں میں پیاس پڑنے لگی، بچے پانی مانگنے لگے، چھوٹے چھوٹے لب خشک ہونے لگے، اور سورج کربلا کی ریت کو آگ بنا رہا تھا۔ اس موقع پر ایک شخصیت سب سے زیادہ نمایاں تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی۔ وفا کی ایسی مثال جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے۔ جب بھی خیموں سے بچوں کی آواز آتی، الاتش الاتش، پیاس پیاس، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دل کانپ اٹھتا۔ وہ بار بار فرات کی طرف دیکھتے اور بار بار خیموں کی طرف۔ 1000، 5000، 10,000، 15,000 اور پھر تقریباً 30,000۔ ادھر صرف چند درجن وفادار۔ دنیا کے حساب سے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن کربلا دنیا کے حساب سے نہیں لکھی جا رہی تھی۔ 9 محرم، شمر بن ذیلجوشن لشکر لے کر پہنچا۔ حکم آیا، حسین سے کہو یا بیعت کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پیغام امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک رات اور دے دو، میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ سوچئے،
موت دروازے پر کھڑی ہے اور حسین کی خواہش کیا ہے؟ ایک رات مزید عبادت۔ رات اتر آئی، کربلا خاموش ہو گئی، لیکن خیموں کے اندر ایک عجیب منظر تھا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نماز میں کھڑا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی استغفار کر رہا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں اس رات خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا گونج رہا ہو۔ ہر طرف عبادت، ہر طرف ذکر، ہر طرف اللہ۔ رات کے ایک حصے میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ چراغ روشن تھا، سب بیٹھ گئے، خاندان بھی، اصحاب بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے ساتھیوں سے بہتر ساتھی نہیں جانتا اور اپنے اہل بیت سے بہتر اہل بیت نہیں جانتا۔ پھر فرمایا، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پھر چراغ بجھا دیا تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہو، کوئی اٹھ کر جانا چاہے تو آسانی سے جا سکے۔ چراغ بجھا، خاموشی چھا گئی، لیکن پھر ایک آواز بلند ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے فرمایا، یا حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے بعد زندہ رہ کر ہم کیا کریں گے؟ پھر ایک ایک ساتھی کھڑا ہوا، سب نے ایک ہی بات کہی، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اگر ہمیں 1000 بار بھی قتل کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بزرگ صحابی کھڑے ہوئے، مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں جانتا ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر دوبارہ قتل کیا جائے گا اور یہ عمل 70 مرتبہ دہرایا جائے گا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ سن کر خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ پھر حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عمر تقریباً 75 سال، مگر ایمان جوان تھا۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر میں جانتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور یہ سب 70 بار ہو، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ صرف بزرگ نہیں، نوجوان بھی تیار تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کم عمر نوجوان۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، چچا جان، شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ صبح کیا ہونے والی ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بیٹے سب قربان ہونے والے ہیں، لیکن ان کے لبوں پر شکایت نہیں تھی، صرف صبر تھا، صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ رات کا آخری حصہ، سب عبادت میں مشغول ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ تنہا بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ شاید اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، شاید اپنی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یاد کر رہے ہیں، شاید اس ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں جو چند گھنٹوں بعد ہونے والی تھی۔ رات ختم ہونے لگی، فجر قریب آ گئی اور ساتھ ہی تاریخ کی سب سے عظیم قربانی کا وقت بھی۔ چند گھنٹوں بعد زمین کربلا پر وہ سب کچھ ہونے والا تھا جسے سن کر آج بھی دل کانپ جاتے ہیں۔
10 मुहर्रम 61 हिजरी। सूरज तुलू हो चुका था। करबला की रेत गर्म होना शुरू हो गई थी। खेमों में बच्चे प्यास से बेकरार थे। माओं की आंखों में आंसू थे और सामने 30,000 का लश्कर खड़ा था। मगर हैरत अंगेज बात, इस सुबह इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर खौफ नहीं था, बेचैनी नहीं थी, परेशानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सुकून था, जैसे कोई अपने वादे की तकमील के करीब पहुंच गया हो। और शायद वाकई ऐसा ही था, क्योंकि आज हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहे थे। रात ख़त्म हुई, फजर का वक्त आया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों के साथ नमाज अदा की, फिर आसमान की तरफ देखा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, हर मुसीबत में तू ही मेरा सहारा है, हर मुश्किल में तू ही मेरी उम्मीद है। इधर यजीदी लश्कर जंग की तैयारी कर रहा था और इधर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह से बातें कर रहे थे। जंग शुरू होने से पहले इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने घोड़े पर सवार हुए, दुश्मन के सामने आए और फरमाया, ऐ लोगो, जरा मेरी बात सुन लो। पूरा मैदान खामोश हो गया। फिर आपने फरमाया, बताओ मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं? क्या हमजा रजी अल्लाह अन्हु सैयदुश्शुहदा मेरे चचा नहीं? क्या जाफर तैयार मेरे चचा नहीं? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते नहीं सुना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? लोग खामोश थे, क्योंकि वो जानते थे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सच कह रहे हैं। मसला ये नहीं था कि वो हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को पहचानते नहीं थे। मसला ये था कि दुनिया की मोहब्बत हक की आवाज़ से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। कूफा के बहुत से लोग वही थे जिन्होंने खतूत लिखे थे। वही लोग आज तलवारें उठाए खड़े थे। पहला तीर चलाया गया और करबला का मार्का शुरू हो गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथी एक एक करके मैदान में उतरने लगे। हर शख्स जानता था वापस नहीं आएगा, मगर फिर भी हर चेहरे पर इत्मीनान था। सबसे पहले शहीद होने वालों में मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाह अन्हु थे। वही बुजुर्ग सहाबी जिन्होंने रात को वफादारी का ऐलान किया था, जमीन पर गिरे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु उनके करीब आए और फरमाया, मुस्लिम, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ये करबला की पहली बड़ी जुदाई थी। हबीब बिन मुजाहिर रजी अल्लाह अन्हु गए, बड़ी रजी अल्लाह अन्हु गए, ज़हीर रजी अल्लाह अन्हु गए, और फिर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथी कम होते गए। मगर कोई पीछे नहीं हटा, कोई भागा नहीं, कोई डरा नहीं। फिर वो लम्हा आया जिसने हुसैन के दिल को हिला दिया। हजरत अली अकबर, इमाम हुसैन के जवान बेटे, जिनके बारे में कहा जाता था वो शक्ल सूरत, आवाज और अखलाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे थे। जब उन्होंने मैदान में जाने की इजाजत मांगी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, अब वो नौजवान जा रहा है जो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे है। अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु लड़ते रहे, बहादुरी से लड़ते रहे। फिर एक नेज़ा आया
ایک وار ہوا اور وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے آواز دی، ابا جان۔ حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے پہنچے، بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، بیٹا تمہارے بعد دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کے نوجوان بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ عمر کم تھی مگر ایمان پہاڑ جیسا تھا۔ اجازت مانگی۔ حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر آخر اجازت دے دی۔ قاسم رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور کچھ ہی دیر بعد شہادت پا گئے، ایک ایک کر کے۔ بنی ہاشم کے جوان میدان میں اترتے گئے اور شہادت پاتے گئے۔ خیموں میں خاموشی بڑھتی گئی، مائیں صبر کرتی رہیں، بہنیں صبر کرتی رہیں، اور زینب رضی اللہ عنہا ہر قربانی کو اللہ کے لیے قبول کرتی رہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار خیموں کے بچے کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے اجازت مانگی۔ حسین خاموش ہو گئے کیونکہ عباس صرف بھائی نہیں تھے، سہارے تھے، علم بردار تھے، لشکر حسین رضی اللہ عنہ کی طاقت تھے۔ مگر آخر اجازت مل گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ پانی سامنے تھا، شدید پیاس تھی، کئی دنوں کی پیاس۔ انہوں نے پانی ہاتھ میں لیا مگر اچانک بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ سکینہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئی، خیمے یاد آ گئے۔ پانی واپس گرا دیا اور فرمایا، عباس، حسین رضی اللہ عنہ پیاسے ہیں اور تم پانی پی لو۔ نہیں، مشک بھر لی گئی، واپسی شروع ہوئی مگر دشمن چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا۔ ایک بازو کٹ گیا، پھر دوسرا، پھر تیر آیا، مشک پھٹ گئی، پانی ریت میں بہہ گیا اور عباس رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے آواز دی، یا اخا، یا حسین۔ امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے پہنچے، عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حسین رضی اللہ عنہ حقیقتاً تنہا ہونے لگے۔ ساتھی جا چکے تھے، بھائی جا چکے تھے، بھتیجے جا چکے تھے، بیٹے جا چکے تھے، مگر ابھی ایک اور امتحان باقی تھا۔ ایسا امتحان جسے سن کر آج بھی دل کانپ جاتے ہیں۔ 6 ماہوں کا ایک معصوم بچہ، حضرت علی اصغر۔ کربلا میں اب صرف ایک شخص باقی تھا، ایک شخص جس کے سامنے ہزاروں سپاہی کھڑے تھے، جس کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے، جس کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، دوست سب اللہ کے حضور قربان ہو چکے تھے۔ مگر پھر بھی وہ شخص شکست خوردہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مظلوم تھا لیکن کمزور نہیں، وہ تنہا تھا لیکن بے سہارا نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تھا۔ اور شاید یہی کربلا کا سب سے بڑا راز ہے۔ میدان خاموش تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے کی طرف آئے۔ حضرت رباب رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو گود میں دیا۔ بچہ کئی دن سے پیاسا تھا، ہونٹ خشک تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، دشمن کی طرف بڑھے اور فرمایا،
اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ پورا میدان دیکھ رہا تھا۔ ایک باپ اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر اسی لمحے ہرملہ نے تیر کمان پر رکھا اور ایسا تیر چھوڑا جس نے تاریخ کو خون سے لکھ دیا۔ تیر آیا اور علی اصغر رضی اللہ عنہ کے ننھے گلے کو چیر گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اپنے بچے کا خون تھا۔ زمین و آسمان کانپ اٹھے، فرشتے رو پڑے، مگر حسین رضی اللہ عنہ نے شکایت نہیں کی، بس آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تیرے علم میں ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ اب میدان میں کوئی باقی نہیں تھا، نہ عباس رضی اللہ عنہ، نہ علی اکبر رضی اللہ عنہ، نہ قاسم رضی اللہ عنہ، نہ اصحاب، صرف حسین رضی اللہ عنہ اور سامنے ہزاروں کا لشکر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خیموں میں آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ موجود تھیں، سکینہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں، اہل بیت موجود تھے۔ سب جانتے تھے یہ آخری ملاقات ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، مصیبت آئے گی مگر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صرف ایک انسان نہیں تھا، یہ حق کا پرچم تھا، یہ صبر کا پہاڑ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا لڑائی شروع کی۔ روایات میں آتا ہے جو بھی سامنے آتا پیچھے ہٹ جاتا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ صرف جسمانی قوت سے نہیں لڑ رہے تھے، وہ حق کی طاقت سے لڑ رہے تھے۔ ہزاروں سپاہی تھے، مگر کوئی تنہا حسین رضی اللہ عنہ کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ پھر چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے، تیروں کی بارش ہوئی، نیزے برسنے لگے، تلواریں چلنے لگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم زخموں سے بھر گیا، مگر زبان پر ایک ہی ذکر تھا، اللہ اللہ۔ آخر کار شدید زخموں کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ کربلا کی گرم ریت پر آسمان خاموش تھا، زمین خاموش تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور سجدے میں چلے گئے۔ جس زندگی کا آغاز عبادت سے ہوا تھا، اس کا اختتام بھی عبادت پر ہوا۔ اسی دوران شمر آگے بڑھا اور اس نے وہ جرم کیا جسے تاریخ قیامت تک یاد رکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا 10 محرم 61 ہجری عصر کے وقت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر حقیقت میں وہ امر ہو گئے، کیونکہ بعض لوگ زندہ رہ کر مر جاتے ہیں اور بعض لوگ شہید ہو کر ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ شہادت کے بعد دشمن نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بچے خوف سے بھاگنے لگے، عورتیں بے سہارگی کے عالم میں تھیں، اور یہاں کربلا کا دوسرا عظیم باب شروع ہوتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا باب۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کو اپنے خون سے زندہ کیا تو زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے صبر سے زندہ رکھا۔ ظاہری طور پر
यजीद जीत गया था, मगर हकीकत आज दुनिया में करोड़ों लोग हुसैन का नाम इज्जत से लेते हैं और यजीद तारीख उसे जुल्म की अलामत के तौर पर याद करती है। बहुत लोग समझते हैं करबला सिर्फ एक जंग थी। नहीं, करबला एक उसूल है, करबला एक मेयार है, करबला एक ऐलान है। हक कमजोर हो सकता है मगर शिकस्त नहीं खाता। आज भी इंसान दो रास्तों के दरमियान खड़ा है, एक रास्ता सच का, अदल का, अल्लाह की रजा का, और दूसरा ख्वाहिशात का, दुनिया का, मफाद का। हर दौर में हर इंसान के अंदर एक करबला बर्पा होती है। उन्होंने सिखाया हक पर कायम रहो, जुल्म के सामने ना झुको, अल्लाह पर भरोसा रखो, दुनिया के लिए दीन मत बेचो, और अगर सच्चाई की कीमत कुर्बानी हो तो कुर्बानी दे दो। मदीना से करबला तक ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये ईमान का सफर था, सब्र का सफर था, वफा का सफर था, और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का सफर था। जब भी मुहर्रम आए सिर्फ आंसू मत बहाना, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का पैगाम भी याद रखना, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ तारीख नहीं है, वो एक रास्ता है, एक मेयार है, एक चराग है जो क़यामत तक हक के मुसाफिरों को रास्ता दिखाता रहेगा। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, अहले बैत अतार रजी अल्लाह अन्हु और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत नसीब फरमाए और हक को हक समझकर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। करबला, पैदाइश हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से आखिरी सजदे तक, एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। क्या आप जानते हैं करबला का मार्का खत्म होने के बाद भी असल जंग खत्म नहीं हुई थी। हुसैन शहीद हो चुके थे, खीमे जल चुके थे, बहुत से लोग समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत असल इनकलाब अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने करबला का पैगाम एक ऐसी खातून के सुपुर्द किया था जिसकी हिम्मत के सामने बड़े बड़े हुक्मरान लरस गए। वो थीं हजरत ज़ैनब बिन्ते अली रजी अल्लाह अन्हा। 10 मुहर्रम की शाम, सूरज गुरूब हो चुका था, मैदान करबला लाशों से भरा हुआ था, हर तरफ खामोशी थी, मगर अहले बैत के खैमों में गम का तूफान था। बच्चे अपने बापों को ढूंढ रहे थे, बेटियां अपने भाइयों को पुकार रही थीं, माएं अपने जवान बेटों पर रो रही थीं, और उन सब के दरमियान हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा खड़ी थी। सोचिए, एक ही दिन में भाई शहीद, भतीजे शहीद, भाईजादे शहीद, खानदान के तकरीबन तमाम मर्द शहीद, मगर फिर भी ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा नहीं टूटी, क्योंकि अब उनके कंधों पर करबला के पैगाम की हिफाजत थी। अगले दिन अहले बैत को कैदी बना लिया गया। लोहे की जंजीरें, तवील सफर, भूख, प्यास, गम, और सामने शुहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। तारीख के सबसे दीदनाक मनाजिर में से एक, जब काफिला कूफा पहुंचा, लोग सड़कों पर जमा थे। बहुत से लोग रो रहे थे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने किसके साथ किया है। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा खड़ी हुई और ऐसा खुतबा दिया कि पूरा मजमा खामोश हो गया।
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کوفہ والو، تم روتے کیوں ہو؟ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو۔ تم نے خود ہمیں بلایا اور پھر خود ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ تیر بن کر دلوں میں اتر گئے۔ لوگ رونے لگے، چیخنے لگے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور یہیں سے یزید کی سیاسی فتح کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ پھر قافلہ دمشق لے جایا گیا۔ یزید اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ جیت گیا ہے۔ اسے لگتا تھا تاریخ اب اس کے حق میں لکھی جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی ایک بندی اس کے سارے منصوبے بدلنے والی ہے۔ قیدیوں کو دربار میں لایا گیا۔ یزید خوش تھا، مغرور تھا، فتح کے نشے میں تھا، مگر پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج تو کامیاب ہو گیا ہے اور ہم ذلیل ہو گئے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنی چالیں چلنی ہیں چل لے، جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، مگر تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور واقعی 1400 سال گزر گئے، مگر آج بھی حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ اس سفر میں ایک اور عظیم شخصیت موجود تھی، حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، کیونکہ اہل بیت کی نسل انہی کے ذریعے آگے بڑھنی تھی۔ یزید کی شکست کربلا میں نہیں ہوئی، یزید کی شکست اس دن ہوئی جب لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی، جب امت نے جان لیا کہ حق کس کے ساتھ تھا۔ صرف وہ نہیں جو حسین رضی اللہ عنہ پر آنسو بہائے، بلکہ وہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد کو سمجھے، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو، جو حق پر ثابت قدم رہے، جو دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہر دور کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہو، دین اور دنیا میں انتخاب کرنا پڑے، سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑے، تب کربلا راستہ دکھاتی ہے۔ کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ نے خون دیا، زینب رضی اللہ عنہا نے آواز دی، اور انہی دونوں نے مل کر اسلام کے ضمیر کو زندہ رکھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، کربلا کو حسین رضی اللہ عنہ نے پیدا کیا اور زینب رضی اللہ عنہا نے بچایا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت، ان کے اخلاق، ان کے صبر اور ان کے اخلاص سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کربلا ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں تقریباً ہر مسلمان نے سنا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں کئی ایسے حقائق بھی ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں گونج رہے ہیں۔ مثلاً کوفہ والوں نے اچانک ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ حر کے دل میں آخری لمحے میں کیا تبدیلی آئی؟ شمر اصل میں کون تھا؟ اور کیا واقعی دشمن کے لشکر میں ایسے لوگ بھی تھے جو دل سے حسین رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھتے تھے؟ آج ہم تاریخ کی روشنی میں کربلا کے 10 اہم حقائق اور راز جانیں گے۔ راز نمبر 1، کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط کیوں لکھے؟ کوفہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس سینکڑوں نہیں، ہزاروں خطوط آئے تھے۔
उनमें लिखा था, आइए हम आपके साथ हैं। मगर जब वक्त आया तो अक्सर लोग गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ईमान कमज़ोर था और खौफ ताकतवर। जब इब्न ज़ियाद ने धमकियां दी तो लोगों ने हक को छोड़कर अपनी जानें बचाने को तरजीह दी। राज नंबर 2, हुर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला। हुर बिन यजीद वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोका। मगर आशूरा की सुबह वो कांप रहे थे। लोगों ने पूछा, तुम क्यों लरज़ रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं जन्नत और जहन्नुम के दरमियान खड़ा हूं। फिर उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसने उन्हें तारीख के अजीम तरीन तौबा करने वालों में शामिल कर दिया। राज नंबर 3, दुश्मन के लश्कर में भी रोने वाले मौजूद थे। तारीखी रिवायात में मिलता है कि बाज़ सिपाही जंग के दौरान रो रहे थे क्योंकि वो जानते थे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर है, मगर फिर भी वो दुनियावी दबाव और खौफ की वजह से लश्कर में शामिल रहे। यही इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हक को पहचान लेना काफ़ी नहीं, हक का साथ देना ज़रूरी है। राज नंबर 4, शिमर पहले दुश्मन नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिमर इब्तिदाई दौर में मुसलमानों के लश्करों में शरीक रह चुका था, मगर वक्त के साथ दुनिया की मोहब्बत, ताकत की ख्वाहिश और दिल की सख्ती ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां वो तारीख के बदतरीन किरदारों में शुमार होने लगा। राज नंबर 5, फरात मुकम्मल तौर पर बंद नहीं थी। आम तौर पर कहा जाता है फरात मुकम्मल बंद थी। हकीकत यह है कि दुश्मन ने पानी तक रसाई को इंतहाई महदूद कर दिया था। पहरे बिठा दिए गए थे और अहले बैत के लिए पानी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया था। इसीलिए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बार बार पानी लाने की कोशिश करनी पड़ी। राज नंबर 6, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरी लम्हे तक जंग रोकना चाहते थे। करबला के कई मराहिल में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुज़ाकरात की कोशिश की। उन्होंने फरमाया, मुझे वापस जाने दो, मुझे सरहदी इलाकों की तरफ जाने दो, मुझे यजीद से बराह रास्त बात करने दो। मगर हालात इस मकाम तक पहुंच चुके थे जहां कुछ लोग सिर्फ खून चाहते थे। राज नंबर 7, सबसे बड़ी फतह तलवार से नहीं हुई। अक्सर लोग समझते हैं कि जंग मैदान में जीती या हारी जाती है, मगर करबला ने साबित किया बाज़ औक़ात अखलाक तलवार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश रहती तो शायद दुनिया करबला की हकीकत कभी न जान पाती। राज नंबर 8, करबला सिर्फ एक दिन का वाक़या नहीं। ज़्यादातर लोग आशूरा को याद करते हैं, मगर हकीकत करबला का सफ़र कई महीनों पर मुश्तमिल था। मदीना से मक्का, मक्का से इराक़, फिर करबला, फिर कैद का सफ़र, फिर कूफा, फिर दिमिश्क। ये एक मुकम्मल तहरीक थी, सिर्फ एक जंग नहीं। राज नंबर 9, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इक़्तिदार नहीं चाहिए था। अगर इक़्तिदार मकसद होता तो कई मौक़े मौजूद थे, कई समझौते मुमकिन थे, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक चीज़ पर समझौता नहीं किया, हक़। इसीलिए करबला सियासी जंग से बढ़कर अखलाकी जंग बन गई। राज नंबर 10, करबला आज भी जारी है। शायद ये सबसे बड़ा राज है। करबला सिर्फ 61 हिजरी में नहीं हुई, करबला हर दौर में होती है। जब सच और झूठ आमने सामने हों, हक और मफाद में इंतखाब करना पड़े, ईमान और दुनिया में फैसला करना पड़े, तब हर इंसान के अंदर एक नई करबला जन्म लेती है। सबसे अहम सवाल, अगर हम उस वक्त करबला में होते तो क्या करते? ये सवाल दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में है। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं वो लाज़िमन हुसैन के साथ होते,
مگر تاریخ بتاتی ہے کوفہ والوں نے بھی یہی سوچا تھا۔ کربلا ہمیں صرف رونا نہیں سکھاتی، کربلا ہمیں جگاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے حق ہمیشہ اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی حق صرف ایک خیمے میں ہوتا ہے اور باطل پورے لشکر میں۔ اسی لیے کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ نہیں کہ حسین شہید ہوئے، بلکہ یہ ہے حسین نے حق کے لیے سب کچھ قربان کر دیا مگر حق کو قربان نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔